انشاءاللہ آج کی گفتگو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان لمحات پر روشنی ڈالیں گے۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے ہو، وَلَعَلَّكَ تَمُرُّ بِقَبْرِي، اور اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ کے اندر آؤ تو مدینہ میں اپنے نبی کی مسجد کے ساتھ ساتھ تمہارا گزر اپنے نبی کی قبر کے پاس سے ہو۔ حضرت معاذ ابن جبل زار و قطار رونے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ سے جدا ہونا پڑے گا، آپ ہم سے رخصت ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، اے معاذ یاد رکھو، اگر میں تم سے جدا بھی ہو جاؤں گا تو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے قیامت کے دن آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ جتنا جس کے اندر تقوی ہوگا وہ قیامت کے دن اپنے نبی سے اتنا قریب ہوگا، وہ جہاں کا بھی ہو اور جس دور کا بھی ہو وہ اپنے نبی سے قریب رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے شہدائے احد کے قبرستان پہ گئے، ان کے مقبرے پر گئے جہاں ان کی قبریں تھیں۔ وہاں کھڑے ہو کر کے آپ نے بڑی دیر تک ان کے لیے دعائیں کی۔ دعا کرنے کے بعد مسجد میں آئے، منبر پہ تشریف لائے، خطبہ دیا اور کہا، میرے صحابہ، انی فرطکم علی الحوض، میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور تم سے ملاقات اللہ کے یہاں حوض کوثر پر ہوگی۔ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَقَامِ هَذَا، اور میں یہاں سے اپنے منبر سے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور اے میرے صحابہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی، دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں، اختیارات دیے گئے، مگر میں نے دنیا کو گلے نہیں لگایا، میں نے دنیا کے خزانوں کو نہیں لیا۔ اور اے میرے صحابہ، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، ولیکن اخاف علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے اوپر پھیلا دی جائے گی، دنیا کشادہ کر دی جائے گی۔ جو سادگی تمہارے نبی نے جو سادگی تمہیں دی ہے، جس سادگی کی زندگی تمہارے نبی نے گزاری ہے، وہ سادگی ختم ہو جائے گی، عیش و آرام کی زندگی نصیب ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے، دنیا کے فتنے میں تم پڑ جاؤ، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا۔ انہی آخری ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے منبر پر تشریف لائے، خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا لے لے اور چاہے تو وہ آخرت کی نعمتیں لے لے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ دنیا کی نعمتوں سے کچھ اور فائدہ اٹھا لے اور چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ کے اس بندے نے فاختار ما عنده، اللہ کے پاس کی نعمتوں کو چن لیا، اللہ کے پاس جانے کو قبول کر لیا۔ ابھی اللہ کے نبی اتنی بات آپ نے فرمائی تھی، صحابہ کا مجمع بڑے غور سے سن رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجمع کے اندر موجود ہیں۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، فدیناک بآبائنا وامہاتنا، اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، ہمیں تعجب ہوا، ہمیں حیرت ہوئی، اللہ کے نبی تو ایک عام بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول تو ایک کامن بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن ہمیں بعد میں احساس ہوا اللہ کے رسول اپنی ہی بات کر رہے تھے اور اپنے ہی بارے میں آپ یہ بتا رہے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں کچھ دن اور چاہوں تو دنیا میں رہ لوں اور چاہوں تو میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور اللہ کے رسول نے اللہ کے پاس جانے کی بات کو قبول کر لیا، اور اسی بات پر ابو بکر صدیق رو رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا ابو بکر رو رہے ہیں، خطبے کے دوران آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مقام میری نظر میں بہت اونچا ہے۔ ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر، اے لوگو، اپنے مال کے ذریعے اور اپنی زندگی کے ذریعے سب سے زیادہ اگر میرا کسی نے ساتھ دیا ہے تو ابو بکر نے ساتھ دیا ہے۔
میری اس مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے اور جتنے لوگوں کی کھڑکیاں ہیں سب کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے. یہ وہ شخص ہے جس نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا, لیکن میرا خلیل اللہ ہے, اللہ کے علاوہ میرا کوئی خلیل نہیں ہے. اسلام نے میرے اور ابو بکر کے بیچ میں جو دوستی رکھی ہے وہ کافی ہے. 28 یا 29 سفر کی تاریخ تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شامل ہونے کے لیے گئے تھے اور بقی کے قبرستان سے آپ لوٹ رہے تھے اور آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا. یہ آپ کی بیماری کا آغاز تھا, یہیں سے آپ کی بیماری شروع ہوئی. سر درد تھا. گھر آئے, گھر آ کے آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ آج میرے سر میں بڑا تیز درد ہو رہا ہے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ درد تو میرے سر میں بھی ہو رہا ہے. کہا لیکن عائشہ میرا سر آج بڑا پھٹا جا رہا ہے, بہت شدید درد ہو رہا ہے. اے عائشہ یہ بتاؤ اگر تیرا انتقال مجھ سے پہلے ہو گیا تو میں تمہیں غسل دوں, تمہیں کفناؤں, تمہیں دفناؤں, اور اگر میرا انتقال تم سے پہلے ہو جائے تو تم مجھے غسل دو, تم مجھے کفناؤ, کیسا رہے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کی اس بات کو ایک ہلکے انداز میں, ایک مذاق کے انداز میں لیا اور ایک ناز اور نخرے کے انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو یہی چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور آپ دوسری لے آئیں. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سر درد کی جو تکلیف تھی اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے اس تکلیف کو آپ نے نظر انداز کیا, مگر وہ آپ کی بیماری کا آغاز تھا اور پھر وہ درد آپ کا بڑھتا چلا گیا. 11 دن تک آپ نے اس بیماری میں بیمار ہونے کے باوجود 5 ٹائم کی نماز صحابہ کو پڑھا. ایک دن ایسا ہوا کہ بیماری بہت زیادہ تھی, تکلیف زیادہ تھی. آپ نے صحابہ سے کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ الگ الگ مشکیزوں میں بھر کے, تاکہ میں 7 الگ الگ کنویں کے پانی سے میں غسل کروں, شاید مجھے آرام ہو جائے. اس سے علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ بیمار کے علاج میں 7 کی گنتی یہ اہمیت رکھتی ہے. اسی لیے بہت سارے جو جادو وغیرہ کا علاج کرتے ہیں, جو راقی لوگ رقیہ کرنے والے, وہ بیر کی 7 پتیاں یا اور بھی جو 7 چیزیں رکھتے ہیں, تو اس کی دلیل وہ یہاں سے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 7 الگ الگ کنویں کا پانی منگوایا. بہرحال پانی لایا گیا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک بہت بڑا ٹب تھا, اسی میں وہ سارا پانی ڈالا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے غسل کیا. طبیعت آپ کی تھوڑی فریش ہوئی, تھوڑی تازگی آپ نے محسوس کی. سر کے اوپر آپ نے پٹی باندھی, مسجد میں تشریف لائے, منبر پر آپ چڑھے, خطبہ دیا آپ نے. یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا. اس خطبے میں آپ نے اپنے بچوں کا ذکر نہیں کیا, اپنی بیٹی کا ذکر نہیں کیا, اپنی بیویوں کا ذکر نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میری بیویوں کا خیال رکھنا, ان کا خرچہ دینا, ان کا نان و نفقہ دینا. اس خطبے میں آپ نے اپنے انصار صحابہ کے بارے میں حکم دیا. آپ نے فرمایا لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جائے گی اور میرے انصار صحابہ کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ وہ کھانے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے. اوصیکم بالانصار, میں تمہیں اپنے انصار صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہوں. فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعِيبَتِي, میرے انصار صحابہ میرے جسم و جان کی طرح ہیں, انہوں نے اپنی پوری ذمہ داریوں کو ادا کر دیا ہے, اب ان کا حق ان کو دینے کا نمبر آیا ہے. اے میرے صحابہ, میرے بعد جو بھی تم میں سے ذمہ دار بنے گا, مسلمانوں کا حاکم بنے گا, وہ میرے انصار صحابہ کا خاص طور سے خیال رکھے, ان کی نیکیوں کو قبول کرے, ان کی خطاؤں کو درگزر کرے, ان کا خاص طور سے خیال رکھے. اپنے آخری خطبے میں آپ نے انصاری صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک کی طرف. اس کے بعد بیماری کے ان ایام میں آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں اپنے ایام گزاریں. آپ نے ایک روٹیشن سسٹم بنایا تھا, ہفتے کے دنوں کو بانٹا تھا, ایک دن ایک بیوی کے پاس, ایک دن ایک بیوی کے پاس. لیکن آپ کی خواہش تھی کہ آپ اپنے یہ آخری ایام اما عائشہ کے گھر میں گزاریں. آپ روزانہ پوچھتے تھے اینا اکون غدن, کل میری باری کہاں ہے. مقصد یہ ہوتا تھا عائشہ کا نمبر کب آئے گا, عائشہ کی باری کب ہے. بیویاں سمجھ گئیں. ساری بیویوں نے متفق ہو کر کے کہا یا رسول اللہ
آپ کی مرضی ہے, آپ کا اختیار ہے, ہم کھلے دل سے آپ کو اجازت دے رہے ہیں, آپ جس بیوی کے گھر میں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں. چنانچہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں آخری ایام آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول جب بیمار ہوتے تھے اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کرتے تھے. آخری دنوں میں جب آپ بیمار تھے, تکلیف میں تھے, میں یہ صورتیں پڑھتی تھیں, آپ کے بدن پر آپ کے ہاتھوں پہ دم کرتی تھی اور پھر آپ کے ہاتھ کو آپ کے پورے بدن پر پھیرتی تھی کہ شاید اس کی برکت سے آپ ٹھیک ہو جائیں. اسی بیماری کے ایام میں تکلیف اور نقاہت کے باوجود آپ نماز پڑھاتے رہے. آخری نماز جو آپ نے پڑھائی ہے وہ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ مرسلات کی اس میں آپ نے تلاوت کی. جمعرات کے دن جب عشاء کی نماز کا وقت آیا, صحابہ کرام آپ کے پاس آئے, نماز کا وقت تھا, آپ نے پوچھا اصلی الناس, نماز ہو گئی, لوگوں نے پڑھ لی؟ جواب ملا لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہا اچھا ایک کام کرو, ضعوا لی ماء فی المخزب, ایک لگن میں ٹب میں پانی بھر کے لاؤ, میں نہاؤں گا, میں غسل کروں. پانی لایا گیا, اللہ کے رسول نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے لیکن بے ہوش ہو کے گر پڑے. پھر جب ہوش آیا پوچھا نماز ہو گئی؟ جواب ملا نہیں ہے اللہ کے رسول لوگ آپ کے انتظار. پھر آپ نے پانی منگوایا, پھر غسل کیا, پھر کھڑے ہونے کا ارادہ کیا, پھر غشی کھا کر کے گر پڑے. 3 مرتبہ ایسا ہوا, آپ سمجھ گئے کہ اب اٹھنے کی طاقت نہیں ہے. آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. اما عائشہ کہتی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر رسول کی زندگی میں رسول کے مصلی پر اگر ابو بکر کھڑے ہوں گے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے, لوگ اس کا غلط مطلب لیں گے. تو میں نے اللہ کے رسول سے معذرت کی, میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے والد ابو بکر بڑے نرم دل کے ہیں, وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتے, مصلی پر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے, رونے لگیں گے, نماز پڑھا نہیں پائیں گے, یہ خدمت آپ کسی اور کو دیں. حضرت عائشہ نے بار بار یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے ناراض ہو کے کہا انکن لانتن صواحب یوسف, خبردار اے عائشہ تم وہی کام کر رہی ہو جو یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتیں کر رہی تھیں. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, میرا حکم ہے, میں یہ بات سختی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھیں. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ٹائم کی نمازیں رسول کی حیات میں, رسول کی زندگی میں, رسول کے رہتے ہوئے 17 ٹائم کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. میرے بھائیوں, دنیا میں ہمارا کوئی عزیز, کوئی اپنا جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں, اگر ہم اس کی موت کے ٹائم اس کے پاس ہم ہیں, اپنے کسی عزیز کو, کسی قریبی کو ہم مرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ منظر ہمیں کبھی بھولتا نہیں, دماغ کے کسی کونے میں وہ نقش ہو جاتا ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہم دنیا میں اپنے کسی بھی عزیز سے, کسی بھی رشتہ دار سے جتنی محبت کرتے ہیں, ہماری وہ محبت کیا صحابہ کرام کی محبت جو رسول سے تھی اس کا ایک حصہ بھی وہ محبت ہو سکتی ہے؟ ہماری اس محبت سے کئی لاکھ گنا زیادہ صحابہ کرام اپنے رسول سے محبت کرتے. اب آپ یہ تصور کریں کہ ہمارے عزیز, ہمارے قریبی اور ہمارے رشتہ دار, ہماری ماں, ہمارے باپ, ہمارے بھائی, ہمارے چاچا, جب یہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں صدمہ ہوتا ہے, ہمیں دکھ ہوتا ہے, ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں, تو آپ یہ تصور کریں کہ صحابہ کے دل پر کیا گزری رہی جب انہوں نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا. حقیقت یہ ہے کہ پوری امت کی تاریخ میں اس سے زیادہ تکلیف کا اور اس سے زیادہ غم کا اور اس سے زیادہ صدمے کا کوئی واقعہ نہیں. امت پر جتنی بڑی بھی مصیبت آ جائے, رسول اکرم کی وفات سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی. ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ سے کہا ایما احد من امتی
असाबहु मुसीबतुन, मेरे किसी भी उम्मती के ऊपर जब कोई मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, फलियतअज़्ज़ा बिमुसीबतिही बी, तो वो मेरी मुसीबत को याद करे, वो इस मुसीबत को याद करे जब वो अपने नबी को खो देगा, जब उसके नबी दुनिया से चले जाएंगे, इस मुसीबत को याद कर ले। फ़इन्नहु लन युसाब अहदुम बिमुसीबतिन अशद्द अलैहि बिमुसीबती, मेरी वफात और मेरे दुनिया से जाने की जो मुसीबत है, इससे बड़ी कोई मुसीबत मेरे उम्मत के ऊपर आने वाली नहीं है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है जो उम्मत मोहम्मदिया को देखनी होगी। मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज कर रहे थे, वफात से तकरीबन 2.5-3 महीना पहले। इस हज के दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा दे रहे हैं, मेरी वफात का वक्त करीब है, मेरे दुनिया से जाने का टाइम करीब है। हज करते हुए, अरकान हज अदा करते हुए आप सहाबा से कहते हैं, खुजू अन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अराकुम बादा आमिकुम हाजा, ऐ मेरे सहाबा मुझसे हज के अरकान सीखते रहो, मुझसे हज का तरीका सीखते रहो, हो सकता है कि इस साल के बाद मेरी तुमसे मुलाकात न हो सकता है इस बैतुल्लाह के अंदर, इस हर अरफा के अंदर और इस मुज़दलिफा के अंदर इन अरकान को अदा करते हुए तुम अपने नबी को दोबारा ना देखो, तुम दोबारा अपने नबी से इस जगह मुलाकात न कर सको। इशारे दे दिए आपने अपनी उम्मत को। और जब कुरान की वो सूरत नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्हु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। जब कुरान की ये सूरत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के खास सहाबा समझ गए ये नबी की वफात की खबर है, ये नबी के इंतकाल की खबर है। जब अल्लाह ताला अपने नबी से ये कह रहा है कि ऐ मेरे नबी, जब अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ जाए, जब लोग अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होने लगे, एक बड़ी तादाद में अल्लाह के दीन में दाखिल होने लगे, तो ऐ नबी आप अल्लाह की हम्दो सना बयान करें, अल्लाह की तस्बीह बयान करें। इन्नहु कान तव्वाबा, अल्लाह ताला तो तौबा कबूल करने वाला, माफ करने वाला है। जब ये सूरत नाजिल हुई तो सहाबे किराम की एक जमात समझ गई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का नाम खास तौर से आता है, वो कहते हैं ये दर हकीकत ये सूरत नबी को आपके इंतकाल की खबर दे रही थी। ये सूरत जब नाजिल हुई, अल्लाह के नबी को एहसास हो गया था अब मेरे इंतकाल का टाइम करीब है। और ये सूरत नाजिल होने के बाद अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के कामों में और ज्यादा मेहनत करने लगे, और ज्यादा अल्लाह से कुर्बत इख्तियार करने लगे, और ज्यादा अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगे। आपको एहसास हो गया कि अब मेरी वफात का वक्त है। जिंदगी के आखिरी रमजान में, जो सन 10 हिजरी में जो रमजान आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 10 दिन का एतिकाफ करते थे। आखिरी रमजान में आपने 20 रोज का एतिकाफ। हर साल जिब्रील अमीन आपके पास एक मर्तबा कुरान का दौर कराने के लिए आते थे। जिंदगी के आखिरी रमजान में हजरत जिब्रील 2 मर्तबा आए। ये अल्लाह ताला की तरफ से कुछ आसार थे, कुछ अलामतें थी, कुछ संकेत और इशारे थे कि अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर आखिरत पर रवाना होने। उन्हीं अय्याम में हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी यमन की तरफ रवाना कर रहे थे। हजरत मुआज इब्न जबल अपनी सवारी के ऊपर सवार थे। अल्लाह के नबी उनकी सवारी की नकेल को पकड़े हुए थे, उन्हें वसीयतें कर रहे थे, उन्हें नसीहतें कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे। 28 या 29 सफर की तारीख थी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शामिल होने के लिए गए थे और बकी के कब्रिस्तान से आप लौट रहे थे और आपके सर में शदीद दर्द शुरू हुआ। यह आपकी बीमारी का आगाज था, यहीं से आपकी बीमारी शुरू हुई। सर दर्द था, घर आए, घर आके आपने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा आज मेरे सर में बड़ा तेज दर्द हो रहा है। हजरत आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह दर्द तो मेरे सर में भी हो रहा है। कहा लेकिन आयशा मेरा सर आज बड़ा फटा जा रहा है, बहुत शदीद दर्द हो रहा है। आयशा ये बताओ, अगर तेरा इंतकाल मुझसे पहले हो गया तो मैं
تمہیں غسل دوں، تمہیں کفناؤں، تمہیں دفناؤں، اور اگر میرا انتقال تم سے پہلے ہو جائے تو تم مجھے غسل دو، تم مجھے کفناؤ، کیسا رہے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول کی اس بات کو ایک ہلکے انداز میں، ایک مذاق کے انداز میں لیا اور ایک ناز اور نخرے کے انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو یہی چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور آپ دوسری لے آئیں۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سر درد کی جو تکلیف تھی اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے اس تکلیف کو آپ نے نظر انداز کیا، مگر وہ آپ کی بیماری کا آغاز تھا اور پھر وہ درد آپ کا بڑھتا چلا گیا۔ 11 دن تک آپ نے اس بیماری میں بیمار ہونے کے باوجود 5 ٹائم کی نماز صحابہ کو پڑھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بیماری بہت زیادہ تھی، تکلیف زیادہ تھی۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لاؤ الگ الگ مشکیزوں میں بھر کے، تاکہ میں 7 الگ الگ کنویں کے پانی سے میں غسل کروں، شاید مجھے آرام ہو جائے۔ اس سے علماء نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ بیمار کے علاج میں 7 کی گنتی یہ اہمیت رکھتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے جو جادو وغیرہ کا علاج کرتے ہیں، جو راقی لوگ، رقیہ کرنے والے، وہ بیر کی 7 پتیاں یا اور بھی جو 7 چیزیں رکھتے ہیں، تو اس کی دلیل وہ یہاں سے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 7 الگ الگ کنویں کا پانی منگوایا۔ بہرحال پانی لایا گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک بہت بڑا ٹب تھا، اسی میں وہ سارا پانی ڈالا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے غسل کیا، طبیعت آپ کی تھوڑی فریش ہوئی، تھوڑی تازگی آپ نے محسوس کی۔ سر کے اوپر آپ نے پٹی باندھی، مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر آپ چڑھے، خطبہ دیا آپ نے۔ یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ اس خطبے میں آپ نے اپنے بچوں کا ذکر نہیں کیا، اپنی بیٹی کا ذکر نہیں کیا، اپنی بیویوں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے بعد میری بیویوں کا خیال رکھنا، ان کا خرچہ دینا، ان کا نان و نفقہ دینا۔ اس خطبے میں آپ نے اپنے انصار صحابہ کے بارے میں حکم دیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جائے گی اور میرے انصار صحابہ کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ کھانے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے۔ اوصیکم بالانصار، میں تمہیں اپنے انصار صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُمْ كَرِشِي وَعِيبَتِي، میرے انصار صحابہ میرے جسم و جان کی طرح ہیں، انہوں نے اپنی پوری ذمہ داریوں کو ادا کر دیا ہے، اب ان کا حق ان کو دینے کا نمبر آیا ہے۔ اے میرے صحابہ، میرے بعد جو بھی تم میں سے ذمہ دار بنے گا، مسلمانوں کا حاکم بنے گا، وہ میرے انصار صحابہ کا خاص طور سے خیال رکھے، ان کی نیکیوں کو قبول کرے، ان کی خطاؤں کو درگزر کرے، ان کا خاص طور سے خیال رکھے۔ اپنے آخری خطبے میں آپ نے انصاری صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین۔ اس کے بعد بیماری کے ان ایام میں آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں اپنے ایام گزارے۔ آپ نے ایک روٹیشن سسٹم بنایا تھا، ہفتے کے دنوں کو بانٹا تھا، ایک دن ایک بیوی کے پاس، ایک دن ایک بیوی کے پاس۔ لیکن آپ کی خواہش تھی کہ آپ اپنے یہ آخری ایام اما عائشہ کے گھر میں گزارے۔ آپ روزانہ پوچھتے تھے اینا اکون غدن، کل میری باری کہاں ہے؟ مقصد یہ ہوتا تھا عائشہ کا نمبر کب آئے گا، عائشہ کی باری کب ہے۔ بیویاں سمجھ گئیں، ساری بیویوں نے متفق ہو کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کی مرضی ہے، آپ کا اختیار ہے، ہم کھلے دل سے آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ جس بیوی کے گھر میں رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں آخری ایام آپ نے حضرت عائشہ کے گھر میں گزارے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول جب بیمار ہوتے تھے اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے دم کرتے تھے۔ آخری دنوں میں جب آپ بیمار تھے، تکلیف میں تھے، میں یہ صورتیں پڑھتی تھیں، آپ کے بدن پر، آپ کے ہاتھوں پہ دم کرتی تھی اور پھر آپ کے ہاتھ کو آپ کے پورے بدن پر پھیرتی تھی کہ شاید اس کی برکت سے آپ ٹھیک ہو جائیں۔ اسی بیماری کے ایام میں تکلیف اور نقاہت کے باوجود آپ نماز پڑھاتے رہے۔ آخری نماز جو آپ نے پڑھائی ہے وہ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور سورہ مرسلات کی اس میں آپ نے تلاوت کی۔ جمعرات کے دن جب عشاء کی نماز کا وقت آیا، صحابہ کرام آپ کے پاس آئے، نماز کا وقت تھا، آپ نے پوچھا اصلی الناس، نماز ہو گئی، لوگوں نے پڑھ لی؟ جواب ملا لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اچھا ایک کام کرو، زعوا لی ماء فی المخزب،
ایک लगन में टब में पानी भर के लाओ, मैं नहाऊंगा, मैं गुस्ल करूंगा। पानी लाया गया, अल्लाह के रसूल ने गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद आप खड़े हुए लेकिन बेहोश होके गिर पड़े। फिर जब होश आया पूछा नमाज हो गई? जवाब मिला नहीं है अल्लाह के रसूल, लोग आपके इंतजार हैं। फिर आपने पानी मंगवाया, फिर गुस्ल किया, फिर खड़े होने का इरादा किया, फिर गशी खा करके गिर पड़े। 3 मरतबा ऐसा हुआ, आप समझ गए कि अब उठने की ताकत नहीं है। आपने कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा कहती है मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर रसूल की जिंदगी में रसूल के मुसल्ले पर अगर अबू बकर खड़े होंगे तो लोग इसको अच्छा नहीं समझेंगे, लोग इसका गलत मतलब लेंगे। तो मैंने अल्लाह के रसूल से माजरत की, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद अबू बकर बड़े नरम दिल के हैं, वो जब कुरान पढ़ते हैं तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। मुसल्ले पर आपकी जगह खड़े होंगे, रोने लगेंगे, नमाज पढ़ा नहीं पाएंगे, ये खिदमत आप किसी और को दें। हजरत आयशा ने बार बार ये बात कही तो अल्लाह के नबी ने नाराज होकर कहा इन्नकुन्ना लअंतुन्ना सवाहिबु यूसुफ, खबरदार ऐ आयशा, तुम वही काम कर रही हो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने की औरतें कर रही थी। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, मेरा हुक्म है, मैं ये बात सख्ती के साथ कह रहा हूं कि अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 17 टाइम की नमाजें रसूल की हयात में, रसूल की जिंदगी में, रसूल के रहते हुए 17 टाइम की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। और इसी में यह इशारा भी था कि रसूल के बाद उम्मत की क़यादत और उम्मत के लीडर होने की हैसियत अगर किसी की है वो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसीलिए अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद जब सहाबा में आपस में मशवरा होने लगा कि कौन अल्लाह के रसूल का जानशीन होगा, तो हजरत उमर ने बड़ी पॉइंट की बात कही, कहा था जिस हस्ती को अल्लाह के रसूल ने हमारे दीन के लिए चुन लिया, भाई हमारे दीन में सबसे ऊंची इबादत नमाज है, जिस हस्ती को अल्लाह के रसूल ने हमारे दीन के लिए चुन लिया, हम उसे अपने दुनिया के लिए चुन लेते हैं, हम उसे अपनी दुनिया का सरदार बना लेते हैं। 17 टाइम की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। उसी बीमारी के अय्याम में एक दिन आपने कहा हलुम्मू, मेरे पास कलम लाओ, कागज लाओ, मैं कुछ लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। बीमार हैं आप, तकलीफ में हैं, नमाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन आपने लिखने की ख्वाहिश है। हजरत उमर फारूक उस मौके पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह के रसूल बहुत बीमार हैं, तकलीफ में हैं, आपको मजीद तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, हमारे पास कुरान मौजूद है, कुरान हमारे लिए काफी है, अल्लाह के रसूल से कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं। कुछ और लोगों की रायती नहीं, जब अल्लाह के रसूल खुद कह रहे हैं कलम लाओ, कागज लाओ, तुम लिखवाया जाए। इस मसले को लेकर के आपस में इख्तिलाफ हो गया, ऊंची आवाज में बातें होने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुमू अन्नी, चले जाओ यहां से, इख्तिलाफ मत करो मेरे पास, मैं जिस हाल में हूं मुझे छोड़ दो, इख्तिलाफ मत करो। इससे यह पता चला कि अल्लाह के रसूल जो चीज लिखवाना चाह रहे थे वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो पहले आपने नहीं बताई थी। अगर कोई ऐसी चीज थी जो आपने पहले नहीं बताई थी और उम्मत को बताना जरूरी था तो किसी के कहने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे रुक नहीं सकते थे, इसलिए कि आप अल्लाह के रसूल थे, आपका काम था अल्लाह के दीन को पहुंचाना, अल्लाह ने ये जिम्मेदारी आपको दी थी। अगर जैसा कि बाज लोगों का कहना है कि अल्लाह के रसूल इस बात का इशारा करना चाह रहे थे मेरे बाद हजरत अली खलीफा होंगे और मेरे वसी वो होंगे, ये कहना चाह रहे थे, अगर अल्लाह के रसूल वाकई ऐसा कहना चाह रहे थे तो हजरत उमर की या किसी की भी ये मजाल नहीं थी कि वो रसूल को रोक दे। जो चीज उम्मत के लिए जरूरी है रसूल किसी के कहने पर उससे रुक नहीं सकते। उसी बीमारी के अय्याम में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के घर में उनके हुजरे में लेटे हुए थे। हजरत आयशा कहती हैं ये मेरे लिए एजाज की बात है, ये मेरे लिए फख्र की बात है कि रसूल अकरम का इंतकाल मेरे हुजरे में मेरी बारी के दिन और मेरे हलक और मेरे सीने के दरमियान हुआ, मेरी गोद में सर रख करके अल्लाह के रसूल इस दुनिया से गए और आखिरी टाइम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दुहन मेरे लुआब दुहन के साथ मिल गया, अल्लाह के रसूल का थूक मेरे थूक के साथ मिल गया। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, मेरे भाई अब्दुर्रहमान आए,
وہ مسواک کر رہے تھے. اللہ کے نبی کو مسواک بہت پسند تھی. آپ نے مسواک کی طرف اشارہ کیا. اما عائشہ سمجھ گئی آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. اما عائشہ نے اللہ کے رسول کی سہولت اور آسانی کے لیے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور اپنے دانتوں سے نرم کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا اور پھر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے مسواک کیا. اما عائشہ کہتی ہیں اس طریقے سے میرا تھوک اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری دن میں میرا تھوک اور رسول کا تھوک مل گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہے میرے پیارے. سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا. وفات سے ایک دن پہلے اتوار کو آپ کی طبیعت میں تھوڑی تازگی محسوس ہوئی. آپ نے حضرت حسن و حسین کو بلوایا, انہیں پیار کیا, انہیں چوما. ظاہر یہ بڑے لاڈلے تھے اللہ کے رسول کے, اہل بیت میں سے تھے. اللہ کے رسول نے ان دونوں کے ساتھ امت کو اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی. آپ کے پاس جو ہتھیار وغیرہ تھے مسلمانوں میں آپ نے تقسیم کر. اللہ کا رسول دنیا سے اس حال میں آپ جا رہے ہیں, کوئی پراپرٹی چھوڑ کے نہیں جا رہے, کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں جا رہے. میرے رسول اگر دنیا دار ہوتے, دنیا طلب ہوتے, تو میرے رسول کو دنیا کمانے کے بڑے موقع ملے تھے میرے بھائی. اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری ایام میں وفات سے ایک روز پہلے اپنے سارے ہتھیار وغیرہ مسلمانوں کو دے دیا, اور آپ کی جو زرہ تھی جو میدان جنگ میں پہنی جاتی تھی, وہ زرہ آپ نے ایک یہودی کے ہاتھ گروی رکھی تھی 30 سا جو کے بدلے. اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول اس حال میں دنیا سے گئے کہ آپ کی زرہ 30 سا جو کے بدلے یہودی کے یہاں گروی رکھی تھی. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زرہ یہودی کے یہاں کیوں گروی رکھی تھی؟ اللہ کے رسول خوددار تھے. آپ جانتے تھے کہ میں اپنے صحابہ کے گھر میں کوئی سامان گروی نہیں رکھ سکتا. صحابہ اپنے نبی کو گروی رکھ کر کے کوئی سامان نہیں دے سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صحابہ سے جلدی کوئی سامان خریدتے نہیں تھے, وہ قیمت نہیں لیتے تھے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوددار تھے. لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا اور لوگوں کے احسان پر رہنا یہ آپ کو گوارا نہیں تھا. اس لیے آپ آخری ٹائم میں آپ کے گھر میں 30 سا جو آئی ہے تو وہ یہودی کے گھر سے آئی ہے. یہودی کو آپ نے اپنی زرہ گروی دی ہے, تب وہ 30 سا جو آپ کے گھر میں آیا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن سوموار کا دن, پیر کا دن, فجر کی نماز ہو رہی ہے. مسجد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے رسول اپنے حجرے کے دروازے پر آتے ہیں, حجرے کا پردہ ہٹاتے ہیں, سامنے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. آپ کو خوشی ہے اس بات کی کہ میرا مشن کامیاب ہے, میرا مقصد کامیاب ہے, میری امت میرے جس ڈگر پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس ڈگر پہ قائم ہے. میری امت ایک امام پر اکٹھا ہے, ایک امام ہے, اور میرے صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. میری امت نماز بھی پڑھ رہی ہے, اپنے امام کی اقتدا بھی کر رہی ہے. یہ وہ جذبات تھے جس نے پیارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ لائی. اللہ کے نبی مسکرانے لگے. حضرت انس کہتے ہیں آپ جب مسکرائے کأن وجہہ ورقۃ مصحف, آپ کا چہرہ قرآن کے اوراق کے جیسا چمک رہا تھا. آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا, اتنا خوبصورت تھا کہ قرآن کے اوراق کی طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا. اور ہم سب صحابہ نے نماز کے دوران آپ کے دروازے پر آنے کو محسوس کر لیا, اور ہم اتنا خوش ہوئے. کئی دن سے اللہ کے رسول بستر سے اٹھ نہیں پا رہے ہیں, اور آج آپ اتنے صحت مند ہیں کہ دروازے تک آئے ہیں, پردے کے پاس آئے ہیں. ہم اتنے خوش ہوئے کہ ہمیں ڈر ہوا کہیں بے قابو ہو کر ہم نماز نہ توڑ دیں, کہیں نماز نہ خراب ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے, اور یعنی مقصد یہ تھا کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں, اللہ کے رسول آگے آ کر کے نماز پڑھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نماز پڑھاتے رہو, اور اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا. حضرت انس کہتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو رسول اکرم کا صحابہ کو نصیب ہوا. نماز کے دوران صحابہ نے اللہ کے رسول کے دیدار کو محسوس کیا. سوموار کا دن فجر کی نماز صحابہ کرام کو آپ نے پڑھتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد آپ اندر حجرے میں تشریف لے گئے, اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے محمد عربی کی تکلیف بڑھ رہی ہے, آپ کے درد کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی وقت آپ نے حضرت عائشہ سے کہا تھا عائشہ خیبر میں
اس یہودی عورت نے جو زہر ملا گوشت مجھے کھلایا تھا، اس زہر کی تکلیف آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ اسی لیے علامہ ابن حزم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی وفات شہادت کی موت ہے۔ اللہ کے رسول کی وفات میں اس زہر کا اثر بھی شامل ہے جو اس یہودی عورت نے خیبر کے موقع پہ آپ کو کھلایا تھا۔ اسی موقع پر آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا آپ سے ملنے کے لیے آئی۔ یہ رسول کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس آئیں، رسول بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، بیٹی کو دیکھتے ہی اللہ کے رسول کی محبت جاگ گئی۔ فرحب بابنتہ، بخاری کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنی بیٹی کا استقبال کیا، کہا مرحبا بابنتی، آؤ میری بیٹی، اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹی نے باپ کی تکلیف دیکھی، کہا واہ کر بابا، ہائے میرے ابا کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کی زندگی میں اب کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ کے وہ رونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور کہا، وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے کنارے جا کے پوچھا کہ کیا کہا اللہ کے رسول؟ کہا یہ میرے اور میرے باپ کے بیچ کا ایک راز ہے، میں بتانا نہیں چاہتا۔ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد، وفات کے بعد، حضرت عائشہ نے پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بتاؤ وہ کیا بات تھی جو اللہ کے رسول نے تمہارے کان میں کہی تو تم ہنسنے لگی، پھر کہا تو رونے لگی؟ کہا جب پہلی مرتبہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں یہ کہا تھا، اے فاطمہ، جبریل امین ہر سال رمضان میں ایک بار میرے اوپر قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس سال رمضان میں جبریل نے 2 مرتبہ میرے اوپر قرآن کا دور کیا ہے، 2 مرتبہ جبریل سے میں نے قرآن کا دور کیا ہے۔ اے فاطمہ، میرا خیال ہے حضر اجلی، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اے فاطمہ، میں بہت جلد تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ یہ سننا تھا، میں رونے لگی۔ میرے باپ نے فرمایا اتق اللہ واصبری، اے میری بیٹی اللہ سے ڈرنا، میرے انتقال کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ کو ناراض کرے، اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر سے تو کام لیتی رہنا۔ اس کے بعد جب میں رونے لگی، اللہ کے نبی نے پھر میرے کان میں کہا یا فاطمہ اما ترضى ان تکونی سیدۃ نساء هذه الامہ، اے فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ تم اس امت کی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، تم تمام مومنہ عورتوں کی سردار ہو۔ اللہ کے رسول کی زبان سے یہ جملہ سن کر کے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وفات سے کچھ پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، کبھی آپ چادر اوڑھ لیتے تھے، کبھی چادر پھینک دیتے تھے۔ بے چینی کے اس عالم میں، بے قراری کے اس عالم میں آپ نے اپنی امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے خبردار کیا۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ نے دعا بھی کی اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ تم میری قبر کو بت نہ بننے دینا، میری قبر پر لوگوں کو سجدہ نہ کرنے دینا۔ آج افسوس کی بات ہے، اس رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بت پرستی اور قبر پرستی اور شرک کے جس فتنے سے منع کیا تھا اپنی امت کو، آج امت کی ایک بڑی تعداد قبر پرستی کو اس فتنے میں مبتلا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ انہی آخری ایام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وصیت بھی کی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، آواز صاف نہیں ادا ہو رہی تھی، میں نے کان لگا کے سنا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی لونڈیوں کا خیال کرنا، اپنے ملازمین اور اپنے نوکروں کا خیال کرنا، جن کو اللہ نے جن کے اوپر تمہیں اختیار دیا ہے تم ان کا خیال کرنا۔ فدا ہو ابی و امی، وہ رحمت کائنات، وہ رحمت للعالمین اپنے آخری وقت میں بھی امت کے کمزور طبقے کو نہیں بھولے، اس طبقے کو جو دبایا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا، اپنے آخری وقت میں اس نبی نے اپنے اس امت کے کمزور طبقے کا خیال رکھا اور کہا کہ غلاموں اور لونڈیوں کا خاص طور سے خیال رکھا۔ سوموار کا دن ہے، چاشت کا وقت ہے، دن جیسے جیسے چڑھ رہا ہے محمد عربی کی تکلیف بڑھ رہی ہے۔
آپ کے سامنے ایک پیالہ رکھا تھا. اما عائشہ فرماتی ہیں اس پیالے میں پانی تھا. رسول اکرم اس پانی میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر پانی کو مل لیتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختیاں ہوتی. آپ موت کی سختیوں سے دوچار ہوئے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ موت کی سختیوں کا آنا یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ بندہ نعوذ باللہ گنہگار ہے. اللہ کے مقدس اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر بھی موت کی سختیاں آئیں اور اللہ کے سب سے محبوب بندے کے اوپر بھی موت کی سختیاں آئیں. آپ موت کی سختیوں کو محسوس کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے الا ان للموت سکرات، بے شک موت کی سختیاں ہوں. اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کر کے آپ نے کہا اللہم فی الرفیق الاعلی، اے اللہ تو اپنی رفاقت میں مجھے بلا لے. اے اللہ تو رفیق اعلیٰ ہے، تو سب سے اونچا اور سب سے بلند ہے، میں تیری رفاقت میں آنا چاہتا ہوں. اس کے بعد آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اپنے نبیوں میں، اپنے صدیقین میں، اپنے شہداء میں، اپنے صالحین میں. اے اللہ تو مجھے شامل کر دے. اور یہ کہہ کر کے آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ مصیبت تھی میرے بھائیوں جس سے بڑی مصیبت اس امت کے اوپر کبھی نہیں آئی. صحابہ کرام کا دماغ معوف ہو چکا تھا. حضرت عمر فاروق تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے. کہتے تھے میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے. اللہ کے رسول آئیں گے اور جتنے منافق ہیں آپ کی امت میں سب کے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے. اسی موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے وہ بیٹی تھی، باپ کی وفات کا آخری منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. حضرت فاطمہ نے روتے ہوئے کہا تھا یا ابتا، ہائے میرے ابا جان، اجاب ربا دعا، میرے ابا جان نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا. یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، ہائے میرے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. یا ابتا الی جبریل ننعا، ہائے میرے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دے رہے ہیں. اس کے بعد جب صحابہ اللہ کے رسول کو دفن کر کے آئے تھے تو حضرت فاطمہ نے حضرت انس سے کہا تھا اطابت انفسکم ان تحسوا علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. اے انس تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا، تم نے رسول کے اوپر مٹی ڈالی، تم نے رسول کے چہرے پر کیسے مٹی ڈالی، تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا. وہ بھی کیا لمحہ رہا ہوگا میرے بھائی جب صحابہ نے اپنے رسول کے اوپر مٹی ڈالی تھی. انتقال کی خبر حضرت ابوبکر صدیق کو ملی. اس وقت آپ مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ کے باہر اپنے ایک مکان میں وہ تھے. وہاں سے آئے تو مسجد میں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، غم کی صدمے کی کیفیت ہے. حضرت عمر کنارے کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا غصے میں ہیں. حضرت ابوبکر کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، سیدھے اللہ کے رسول کے حجرے میں آتے ہیں. اللہ کے رسول کے چہرے مبارک کو چادر سے ڈھانک کر کے رکھا گیا. چادر کو ہٹاتے ہیں، اللہ کے رسول کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں طبت حیا و میتا، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور انتقال کے بعد بھی آپ پاک ہیں. لا یذیقک اللہ موتتین ابدا، اللہ تعالیٰ دو موت سے آپ کو دوچار نہیں کرے. سب کو ایک موت آتی ہے، وہ موت آپ کو آ چکی ہے. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آئے، منبر کے بغل میں، منبر کے قریب میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور خطبے میں وہ آیت پڑھی، بڑی مشہور آیت ہے. صحابہ نے پہلے بھی اس آیت کو پڑھا تھا، مگر آج جب ابوبکر صدیق اس آیت کو پڑھ رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے یہ آیت ہم نے آج کے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تھی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول گزر چکے ہیں. افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم على أعقابكم، تو اے مسلمانوں کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. یہ غزوہ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. غزوہ احد میں ایک مرتبہ افواہ اڑی تھی اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، تو بعض صحابہ نے تلوار پھینک دی تھی اور کہا تھا اب جب اللہ کے رسول دنیا میں نہیں تو ہم کس کے لیے لڑیں. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی.
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मौके की नजाकत पर कितनी बेहतरीन आयत पढ़ी, मौके के और हालात के एतबार से कितनी बेहतरीन और कितनी सटीक आयत पढ़ी। और यह आयत पढ़ने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मन काना याबुदु मिनकुम मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो ये जान ले कि आपका इंतकाल हो चुका है। वमन काना याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो ये जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, अल्लाह को कभी मौत आने वाली नहीं है। ये वो खुतबा था कि उमर फारूक कहते हैं, मां तो किल्लोनी रिजलाया, ये खुतबा सुनने के बाद मेरे पांव जमीन पर नहीं टिके, मैं गिर पड़ा और मेरे दिल में यकीन पैदा हो गया कि अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, आपकी वफात हो चुकी है। सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ। जनाजे की नमाज किसी एक इमाम की इक्तदा में नहीं पढ़ी गई। सहाबे किराम हुजरे में आते रहे, जितनी जगह होती थी उतनी जगह में वो लोग खड़े होकर के अपने अपने तौर पर इनफरादी तौर पर जनाजे की नमाज आते गए, पढ़ते चले गए, और इसी में काफी ताखीर भी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने वालों में आपके चचा हजरत अब्बास का नाम आता है, आपके चचाजाद भाई हजरत अली का नाम आता है, और आपके चचा के बेटे हजरत फजल इब्न अब्बास वगैरह का नाम आता है। ये आपके अहले बैत और आपके खास जो घर के लोग थे, आपकी वसीयत थी कि आपको यही लोग गुस्ल दें। जब गुस्ल दिया जाने लगा तो एक सवाल पैदा हुआ कि अल्लाह के रसूल के बदन से कपड़ा कैसे उतारा जाए। तो अल्लाह ताला की तरफ से सहाबा के ऊपर एक नींद तारी कर दी गई और सहाबा ने एक आवाज सुनी कि अपने रसूल को इसी हाल में गुस्ल दो, कपड़े समेत गुस्ल दो। तो कपड़े के ऊपर से पानी डाला जाता था और हजरत अली कहते थे, हम ऐसे ही आपके बदन को रगड़ते थे, आपके बदन से कपड़े उतार करके आपको गुस्ल नहीं दिया। 3 सफेद सूती कपड़ों में आपको कफनाया गया। बुध के रोज आपको दफन किया गया। दफन करने के बारे में भी जब इख्तलाफ हुआ तो हजरत आयशा ने अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ के सुना दी कि रसूल का जहां इंतकाल होता है वहीं आपको दफन किया जाता है। चुनांचे उसी हुजरे आयशा में आपको दफन किया गया। और कब्र में उतारने वालों में हजरत अली, हजरत उसामा इब्न जैद, आपके गुलाम हजरत शकरान और आपके चचा के बेटे हजरत फजल इब्न अब्बास वगैरह का नाम आता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का चंद मनाजिर थे जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के रसूल की वरासत की बात करें, कोई वरासत आप छोड़ के नहीं गए। एक ले दे करके आपकी ऊंटनी थी जिसका नाम कस्वा था, एक खच्चर था। हथियार आपने अपनी वफात के एक रोज पहले अपने सहाबा को हिबा कर दिए थे। जमीन जायदाद जो भी थी सब आपने कहा था, हम अंबिया अपने पीछे जो छोड़ के जाएं सब सदका होता है। रसूल अकरम की जो 9 बीवियां आपके इंतकाल के वक्त थी, उनके जो हुजरे थे वो हुजरे मामूली छोटे छोटे हुजरे थे। मिट्टी की दीवारें थी, खजूर के जो है लकड़ियों के उनके छत और पिलर वगैरह बनाए गए थे। और उनकी छत की ऊंचाई इतनी थी कि हजरत सईद इब्न मुसय्यब कहते हैं कि मैंने रसूल के हुजरों को देखा कि अगर आदमी खड़ा होकर के हाथ लगाए तो छत को छू सकता था। छोटी और मामूली कमरे थे। अल्लाह के रसूल की ये जिंदगी थी। और आपने अपनी वफात के पहले भी अपनी उम्मत को इसी दुनिया परस्ती से मना किया था। मेरे रसूल अगर चाहते तो दुनिया की दौलत इकट्ठा कर सकते थे, मगर आपने दुनिया से दिल नहीं लगाया। ऐसा भी मौका आया, आप एक मामूली टाट पर लेटते थे, मामूली चटाई पर लेटते थे, आपकी पीठ पर निशान पड़ जाते थे। साहबा ने आपसे कहा कि अल्लाह के रसूल, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ल तहत शजरतिन, मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं। दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूं जो सफर पे निकलता है और किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है। ये दुनिया मेरे लिए वक्ती आराम गाह है, ये मेरी मंजिल नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे रसूल थे। उसकी एक अलामत और एक दलील ये भी है कि अगर आप नऊजुबिल्लाह, अगर आप दुनिया के लिए और शोहरत के लिए और दुनिया कमाने के लिए अगर आपने रिसालत का दावा किया होता तो आपका जब इंतकाल हुआ था तो ये हालात ना होते कि आपकी ज़रा यहूदी के घर गिरवी रखी है और आप कोई प्रॉपर्टी और कोई जमीन और जायदाद छोड़ के नहीं जा रहे। जिस दिन अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ, हजरत अनस कहते हैं, अल्लाह की कसम
जिस दिन मेरा नबी मदीने में आया, जिस दिन हमारे रसूल मदीने में आए, उस दिन से ज्यादा रोशन दिन हमने कभी नहीं देखा। और जिस दिन अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ, उस दिन से ज्यादा तारीक और अंधेरे वाला दिन हमने कभी नहीं देखा। और हजरत अनस कहते हैं, हमने रसूल की कब्र पे मिट्टी देने के बाद अभी हाथ भी नहीं झाड़े थे, हत्ता अंकरना कुलूबना, हमें अपने दिल बदले हुए महसूस हुए। रसूल के जाने से वो बरकत चली गई जो रसूल के साथ थी। हमारे दिलों की कैफियत और दिल के हालात हमने बदले हुए महसूस किए। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ रसूल अकरम फिदा हुआ अबी व उम्मी के इंतकाल से और आपकी वफात से, कि अब कयामत तक जिब्रील अमीन अल्लाह की तरफ से वही लेकर के नहीं आएगा। अब कुरान उतरने वाला नहीं है। अब अल्लाह की तरफ से हमारी रहनुमाई के लिए अब कोई और आयत उतरने वाली नहीं है। यह सबसे बड़ा सदमा था जो सहाबा को पहुंचा। इसीलिए अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद हजरत उम्मे ऐमन, जो अल्लाह के रसूल की दाया थी, अल्लाह के रसूल को दूध पिलाया था उन्होंने, और अल्लाह के रसूल उनका मां की तरह एहतराम करते थे, तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर उनसे मिलने के लिए गए। जब वहां गए तो उम्मे ऐमन अल्लाह के रसूल को याद करके रोने लगी। तो हजरत अबू बकर और उमर ने उनको तसल्ली दी और कहा कि ऐ उम्मे ऐमन, अल्लाह ताला के पास जो नेमतें हैं वो हमारे रसूल के लिए ज्यादा बेहतर हैं। हजरत उम्मे ऐमन ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, इतना तो मुझे भी पता है कि अल्लाह के रसूल अपने रब के पास और ज्यादा आराम से हैं। मैं इसलिए रो रही हूं, अन्नल वह्य क़द इनक़ता मिनस समा, अब आसमान से कुरान उतरने वाला नहीं है, अब वही नाजिल होने वाली नहीं है। बुखारी के अल्फाज हैं। उम्मे ऐमन ने जब ये जुमला कहा है, अबू बकर उमर ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे, वाकई ये इस पहलू पर हमने गौर नहीं किया था, वाकई में ये चीज अब हमें महसूस होने वाली नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, बाज सहाबे किराम तो कई हफ्ते और महीने सदमे और गम की तकलीफ से दो चार रहे। बहरहाल बाद में जब सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा मुंतखब किया तो उन्होंने बहुत हद तक हालात को कंट्रोल किया, वरना अल्लाह के रसूल की वफात के बाद बहुत बड़े बड़े यानी झटके और बहुत बड़े बड़े हमले मुसलमानों के ऊपर होने के लिए तैयार थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी हिकमत के साथ उन सब का सामना किया। तो ये अल्लाह के रसूल की जिंदगी के आखिरी अय्याम थे जो मैंने मुख्तसरन आपके सामने बयान किए हैं। मैं आखिर में अल्लाह से दुआ करता हूँ, रब्बुल आलमीन सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर आज हमने असर से लेकर अब तक गुफ्तगू सुनी है। अल्लाह ताला हमें अपने रसूल की सीरत के इन पहलुओं को समझने की और उनको अपनी जिंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए।